سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دیں، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر جس نے جولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی، الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت اوج دار آئی، سلام اس پر جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان عدل کہیے، درود اس پر فخر بنی آدم جسے کہیے۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان اس وقت کہلاتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی سمجھیں۔ جو بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہ سمجھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نبی سمجھے، وہ بندہ کافر ہے اور اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے اوپر قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات دلالت کرتی ہیں، 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو اس مسئلے کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ان احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ تابعین کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ علماء امت کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ خلفاء امت کا عقیدہ ہے، صالحین، اولیاء کرام، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو ہے کسی قسم کا نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریحی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لوگوں سے محفوظ کریں گے، محفوظ رکھیں گے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ذمہ داری، اسی طرح قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، یا اس کے بعد امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ سیاح لامکاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں ہے تو ہم اسلام کے اندر اس کو مسلمان ہی شمار نہیں کرتے۔ بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جن کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی، آپ کے نبوت کی گواہی وہ جانوروں نے بھی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی درختوں نے دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی وہ پتھروں نے دی ہے، شجر و حجر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کی، حضور علیہ السلام کے نبوت کی گواہی دی ہے۔ اگر جانوروں کو یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اگر درختوں کو یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اگر پتھروں کو یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو پھر اے انسان تو غور کر، تجھے پتہ ہونا چاہیے تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور ہدایت عطا فرماتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک جو ہے کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ایک شخص ہے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بندہ اس سے دلیل طلب کرے کہ تیرے نبی ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے، تیرے نبی ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کا مطلب ہے قرآن کے اوپر ایمان نہیں، اس کا نبی پاک کی ذات کے اوپر کامل یقین نہیں۔ جس بندے کا قرآن کے اوپر کامل یقین ہو، کامل ایمان ہو، قطعی یقین ہو، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی کے اوپر میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ہجرت فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا کہ تم نے پیچھے رہنا اور میں آگے جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کو پیچھے چھوڑ کر گئے، اور پھر ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت نبی پاک نے انصار اور مہاجر کو اپنا بھائی بھائی بنایا، ذرا توجہ سے، انصار اور مہاجر کو اپنا بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی کے ساتھ کسی کو بھائی نہ بنایا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو تو بھائی بھائی بنا دیا ہے لیکن میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما لا ترضى، کیا تو اس بات کے اوپر علی راضی نہیں ہے کہ
تو انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، کہ تیرا مقام میرے ساتھ ایسے ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کہ تمہیں ہر چیز عطا کر رہا ہوں، لیکن نبوت جو ہے وہ میرا خاصہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے ان کی وراثت نبوت کے اندر بھی جاری ہے، ہر وقت جو ہے زمین کے اوپر نبی ہونا چاہیے، تو رافضیوں کے اس قول کی کوئی بات کی حقیقت ہے نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لا جو ہے یہ نکرہ ہے، لا جو ہے وہ لفظ لا لائے نفی جنس ہے اور نبی نکرہ ہے، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ النکرہ تو تحت النفی، نکرہ جب نفی کے نیچے آ جائیں اور نفی کے بعد نکرہ آ جائیں تو اس وقت وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کائنات میں اب دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے چپ کرو یار ذرا 2 منٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیّا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے۔ اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی بنتے۔ تو اب دیکھیے یہ حدیث بالکل واضح ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام، کتنی شان، کتنی فضیلت ہیں، کتنا ان کے کتنے درجات ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبی ہوتا، لو کان بعدی نبیّا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دن درس دیتے ہوئے بتا رہا تھا، ایک شخص تھا اسود عنسی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یمن کا رہنے والا تھا، صحابی رسول، ان کا نام ہے فیروز دیلمی، انہوں نے جا کر اسود عنسی کو قتل کیا۔ دوسرا شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کرام کے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی کمان آپ نے حضرت سیدنا اسامہ کو دی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ان کی رائے تھی کہ ان کو واپس بلا لیا جائے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل ہوگا، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی۔ بڑے بڑے اگرچہ اس وقت جو لوگ تھے، عرب کے قبیلے جو تھے، وہ اس وقت مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اس گروہ کو واپس بلا لیں، ہمیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مدینہ پاک کے اندر نقصان پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائیں، اگرچہ جنگل کے درندے بھی آ کر ہمیں نقصان پہنچائیں، لیکن پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بدری صحابہ بھی جائیں گے اور حافظ قرآن بھی جائیں گے، اور یمامہ، جنگ یمامہ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ کے اندر 1300 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1300 صحابہ کرام، اور ان میں 700 قرآن کے حافظ قرآن جو تھے وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ کائنات کا سب سے نازک ترین مسئلہ تھا۔ اب دیکھیں صحابی کی شان تک تو کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا،
کائنات کا کوئی تابعی یعنی صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا، ساری کائنات کے تابعین کو اکٹھا کر لیا جائے ایک صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، تو اتنے جلیل القدر صحابہ جو بدر کے اندر جانے والے صحابہ تھے اور جو حافظ قرآن صحابہ کرام تھے، وہ بھی اس مسئلے کے لیے مدینہ پاک سے نکلتے ہیں، یمامہ کے مقام کے اوپر پہنچتے ہیں۔ آج بھی وہاں پر جو ہے صحابہ کرام کے مقبرے جو ہے وہ موجود ہیں، جہاں پر صحابہ کرام جو وہ شہید ہوئے۔ مکہ شریف میں جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا آج بھی صحابہ کرام کے یمامہ کے مقام کے اوپر مقبرے موجود ہیں، جن کو ہم آج کی اصطلاح کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شہدائے ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ شہدائے ختم نبوت ان کے مقبرے آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندر رسالت والنبوت قد انقطعن، بے شک رسالت بھی ختم ہو چکی ہے اور بے شک نبوت کا سلسلہ بھی مجھ تک ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ آج کے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی آج کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا۔ نبوت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے۔ آج اگر اس دور کے اندر میں بڑی گہری بات کرنے لگا اور بڑی توجہ آپ نے رکھنی جو جملے میں بولنے لگا ہوں، آج کے اس دور کے اندر جو قادیانی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور میں بڑے جملے بولنے لگا ذرا توجہ سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور اپنی بیوی کو امہات المومنین کہتا ہے، اپنی بیٹی کو سیدہ نساء کہتا ہے، حضرت فاطمہ کا درجہ دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو وہ صحابی کہتا ہے، اور کہتا ہے جو میں باتیں کرتا ہوں یہ حدیث بن جاتی ہے، اور جو میرے اوپر خرافات نازل ہوتے ہیں، میرے دماغ کے اوپر جو خناس نازل ہوتے ہیں وہ سارے قرآن کے آیات بن جاتے ہیں۔ پھر وہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے گند گولتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہیں، جو ماننے والے وہ صحابہ ہیں۔ پھر یہ قادیان ہے انڈیا کے اندر، کہتا ہے یہ قادیان جو ہے یہ مکہ ہے اور یہ پاکستان کے اندر ربوہ ہے، اس کو وہ کہتا ہے یہ مدینہ ہے، اور جو قادیانی مرتا ہے اور جس کو ربوہ کے اندر دفناتے ہیں جہنم واصل اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ربوہ جو ہے یہ ان قادیانیوں کا نظریہ، قادیانیوں کا ذرا غور کریں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ربوہ کا قبرستان جنت البقیع ہے، اور حضور علیہ صلوات و سلام کا یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہماری عورتوں کو یہ مشرکہ سمجھتے ہیں اور بغیر نکاح کے رکھنا اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کا دوسرا قانون ہے، آرٹیکل 2 پڑھ کر دیکھیں۔ آرٹیکل 2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ اندر پیچھے کر دیں ذرا بولیں، حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے، حضور علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ جو بندہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ نے بھی کل کی خبریں سنی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، جو بندہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا اور اپنی طرف سے کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، یہ کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے، وہ بندہ زندیق ہے۔ یہ پاکستان کے آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ بندہ مرتد ہے، وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ واجب القتل ہے۔ یہ قادیانیوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ قادیانی 295C کے تحت، 295C آرٹیکل ہے، 295C قانون ہے پاکستان کا، اس کو کہا جاتا ہے ختم نبوت کا قانون، کہ جو بندہ نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا اس بندے کا وہ گویا کہ پاکستان کا قانون ہی نہیں مانتا، اور وہ بندہ کافر ہے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ لیکن ہے جو گزشتہ دنوں فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اب جیو کی طرف پٹیاں چلائی جا رہی ہیں جی، وہ جو قاضی فائق عیسیٰ جو تھا اس نے جو ہے وہ ریمارکس الگ دیے ہیں، ان علماء کو سمجھ نہیں آئی۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ علماء کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آئے، علماء کا کام ہی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا ہے۔ جس بندے کا مقدمہ تھا اس نے تفسیر کا نام ہے تفسیر صغیر، میں تو صبح سے رات ساری اس کو دیکھتا رہا ہوں اور اس آرٹیکل کو پڑھتا، اور میرے پاس تو یہ انگلش کے اندر آرٹیکل یہ سارا موجود ہے۔
اس نے جو ہے تفسیر صغیر کا جو ہے اس کو پمفلٹ کیا، ایک تقریب کے اندر وہ اپنے جو ہے جس کو وہ قرآن کہتے ہیں اس کو شائع کیا۔ اس قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ نبی پاک نہیں بلکہ غلام قادیانی مرتد لعین کافر وہ جو ہے وہ نبی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ازواج مطہرات جو وہ امہات المومنین نہیں ہے بلکہ غلام قادیانی کی جو بیویاں وہ ازواج مطہرات ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں غلط ترجمے لکھیں، خیر اس نے اس کو بری کر دیا۔ بری کرنے کے ساتھ ہی اس نے یہ بکواس کی ہیں، اس نے یہ اپنی جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب تو علماء آج کے دن یوم تحفظ ختم نبوت منا رہے ہیں اور شرق سے لے کر غرب تک نبی پاک کے ختم نبوت کے اوپر آج جمعے پڑھا رہے ہیں۔ علماء کو پاگل نہیں کہ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھنے والے درویش قسم کے لوگ ہیں، جو حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں، جو قرآن کی تفسیر پڑھانے والے لوگ ہیں، کیا ان کو کسی کتے نے کاٹا ہے کہ وہ جا کر سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں؟ انہیں کیا ضرورت ہے احتجاج کرنے کی؟ یہ مسئلہ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے کہ علماء سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر خاموش رہنا یہ دین کے ساتھ سب سے بڑی بددیانتی ہے کہ جن کو قانون کی سمجھ نہیں آتی اس بندے نے جو ہے فیصلہ دیتے ہوئے یہ بات کہی، جسٹس جسے کہتے چیف جسٹس آف پاکستان، اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے، یہ اس نے بالکل کلیئر کٹ لکھا، جیو کے اوپر پٹی بھی چلی۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہ کر، ہم پاگل نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر رہ کر ہر مذہب کو آزادی، ہم مانتے ہیں آزادی ہے، اتنی بات تو ہے نا۔ ہندو رہتے ہیں، میں نے اس دن درس دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عیسائی رہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سکھ رہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک پوزیشن واضح ہے، ان کی پوزیشن ہے واضح ہے کہ وہ ایک طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اقلیت۔ پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے کہ تم اگر نبی پاک کو نہیں مانتے تم اقلیت ہو، تم کیا ہو؟ اقلیت ہو۔ لیکن قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا قانون بھی نہیں مانتے اور ہم اقلیت بھی نہیں ہیں، ہم نبی پاک کو بھی نبی نہیں مانتے لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے۔ پھر پاکستان کا آرٹیکل ہے 298 بی اور 298 سی، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ نبی پاک کو نہیں مانتے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے آپ کو قادیانی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ہے نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہے، وہ بولو تو صحیح، قادیانی اپنے آپ، مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ہے نہیں کہہ سکتے۔ مرزائی اذان نہیں پڑھ سکتے۔ سادہ سادہ باتیں میں کر رہا ہوں، باتیں بڑی لمبی ہیں، میں نے تو ڈائری رکھی ہوئی ہے پوری بھری ہے اس موضوع پہ۔ قادیانی اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ہے نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اذان نہیں پڑھ سکتے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی جو ہے وہ اذان نہیں پڑھ سکتے اور قادیانی قربانی نہیں کر سکتے، قادیانی عقیقہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جو مسلمانوں کے شعار ہیں، جو ہم مسلمان ہیں، ہماری جو علامات ہیں، ہماری جو اسلام کے اندر چیزیں ہیں، ان کو قادیانی استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے قانون کے اندر میں جملہ کہنے لگو، یاد رکھنا، پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر مذہب کو اپنی آزادی ہے، لیکن پاکستان کے آرٹیکل کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ ہر مذہب کا کسی دوسرے مذہب کی علامات کو چرائے اور اپنے اوپر لیبل لگا لیں۔ یعنی شراب کی بوتل ہو اور اس کے اوپر پیپسی کا لیبل لگا کر لوگوں کو بیچنا شروع کر دیں۔ اسی طرح دودھ ہو، یعنی اگر شراب کی بوتل کے اوپر کہیں یہ پیپسی ہے، یہ پیپسی ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں، قادیانی کافر ہیں، قادیانی مرتد ہیں، قادیانی واجب القتل ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نے اپنی مسجدیں مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح بنانی ہیں۔ اور کتنا افسوس ہے جب پاکستان کا قانون کہہ رہے کہ تم مسلمان ہے ہی نہیں، تم مسلمان ہیں، یہاں تو اپنی پوزیشن واضح کریں، کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نبی پاک کو آخری نبی مانیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اتنی بات ہے نا، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جس طرح عیسائی رہ رہے ہیں، دوسرے رہ رہے ہیں، آپ بھی ایسے مسلم رہیں یہاں پر۔ کون سا یہاں پر پاکستان نے کہا کہ دوسری جماعتیں نہیں رہ سکتی؟ یہاں پاکستان کے اندر کتنے فرقے ہیں، میں ان فرقوں کا نام نہیں لوں گا، وگرنہ لوگ کہیں گے جی آپ
ممبر کے اوپر بیٹھ کے نام لے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کتنے فرقے ہیں، وہ سارے رہ رہے ہیں، لیکن مرزائی فرقہ نہیں ہے، مرزائی کوئی فرقہ نہیں ہے، مرزائی کوئی جماعت نہیں ہے، مرزائی ایک فتنہ ہے، فتنہ یاد رکھیں۔ فرقے کے اندر اور فتنے کے اندر فرق ہوتا ہے، فرقے کے اندر اور فتنے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ فرقے والے تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح نبی پاک کو مانتے ہیں، آپ جو ہے رافضیوں کو لے لیں، آپ دیوبندیوں کو لے لیں، آپ وہابیوں کو لے لیں، وہ تو نبی کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کے گڑھے کا ڈھکن ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے، اور اوپر سے پہلے جیو کے اوپر پٹیاں چلا رہے ہیں، اور پھر سارا قانون بدلنے کے بعد چلو ابھی تو نظر ثانی کے اپیل تو ساری جماعتیں کرائیں گی پورے ایک عالم پاگل ہو سکتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے، تیسرا ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں اتنی بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر مذہبی، ان جماعتوں کے لیڈر جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس چیف جسٹس کو کوئی بات سمجھائیں۔ میں بات آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں، اور سارے اونچی بولو تو صحیح، ہم مسلمان، ہم کیا ہیں، مسلمان، ہم کیا ہیں، مسلمان، اور مسلمانوں کے خون کے اندر یہ بات شامل ہے، مسلمانوں کے خون کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ مسلمان ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی یہاں پر اپنے نبی کی عزت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ہم ہر چیز جیلیں برداشت مسلمان کر لیتے ہیں، اور مسلمان یعنی 100 سالہ ہماری تاریخ ہے، یہ برصغیر کی 100 سالہ تاریخ، آپ اس پوری 100 سالہ تاریخ اور 100 سالہ علماء کی جدوجہد اور علماء کی کتابیں، آپ نے اس کو ایک جملے کے اندر ہی اس کو ختم کر دیا، اور آپ کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان بنا کس وجہ سے تھا؟ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ پاکستان کا مطلب کسی کو نہ آتا ہو تو بچے کو یہ ضرور پتا ہے، اگر کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے تو آج بھی بچہ یہ کہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں نعرہ لگا تو آپ بولے ذرا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو بچے کو پتا ہے پاکستان بنا ہے نبی پاک کے نالین کے صدقے کی وجہ سے، پاکستان بنا ہے علماء اہل سنت کی کاوشوں کی وجہ سے، پاکستان بنا ہے اولیاء امت کی خاص توجہ کی وجہ سے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ داتا صاحب کا پاکستان ہے، یہ پاکستان جو ہے پیر میر علی شاہ صاحب کا پاکستان ہے، یہ پاکستان جو ہے بابا فرید کا پاکستان ہے، یہ اولیاء کی توجہ کی وجہ سے بنا ہے، یہ علماء کی قربانیوں کی وجہ سے بنا ہے۔ 10 لاکھ شہیدوں کا خون جو ہے پاکستان کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان کے اندر جا کر ہم آزادی سے قرآن پڑھ سکیں گے، ہم آزادی سے نماز پڑھ سکیں گے، ہم آزادی سے نبی پاک کے اوپر درود پڑھ سکیں گے، ہم آزادی سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں گے، ہم آزادی کے ساتھ قربانی کر سکیں گے۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے باتیں سنائی ہیں، مرزائی یہ کہتے ہیں قادیان مکے کی طرح ہے، مرزائی یہ کہتے ہیں ربوہ مدینے کی طرح ہے، ربوہ کا قبرستان جنت البقیع کی طرح ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے وہ صحابہ کی طرح ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، پاکستان اس طرح کی بکواسوں کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان اس طرح کی خرافات کے لیے نہیں بنا تھا، اور پاکستان کے جو بنانے والے لوگ تھے انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ کھائیں پاکستان کے نام کے اوپر، آپ وزیر بنے، آپ مشیر بنے، آپ جج بنے، آپ کچھ بھی بنے، آپ لاکھ برائیاں کریں، ہم علماء آپ کو ڈانٹتے ہیں، ٹپڑتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں یہ زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، سود نہ کریں، اور ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اور جو پورے پاکستان کے اندر گند گولا گیا، گند ڈالا گیا، آپ کہیں پورے پاکستان کے اندر سیاست کے نام کے اوپر، ہم تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاست کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب نبی پاک کی بات آتی ہے تو پھر ہم خاموش بھی نہیں رہتے،
ہم ان تمام کے فیصلوں کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر للکارتے بھی ہیں، اور قادیانیوں کو، قادیانی نوازوں کو ہم اپنے پاؤں کے جوتے کے ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت نعرہ تلاؤ یار۔ اسی مسلمانوں دے مسجد جو بیٹھے سانو کہا کہ دا ڈاریں، اگر کوئی اور محفل کرن مجلساں کرن اوتھے کوئی روکن والا نہیں ہے۔ وہ نبی پاک دی عزت دا نعرہ لانا ہے۔ آخر میں بھی تو بولن دے، میں تے حدیث ہی نہیں پڑھن دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر فتح کیتا، میں حدیث لے کے لے کے آیا، ایک عربی نہیں، میں اردو دے دسنا، ہمار مبارک سی، او دا نام سی، نبی پاک نے فرمایا من اسمک، تیرا نام کی ہے؟ انہیں کہا یزید بن شہاب، یزید بن شہاب۔ نبی پاک نے نام بدل دیتا، فرمایا تیرا نام تو بعد یافور رکھا جائے گا۔ کی نام رکھا جائے گا؟ کی نام رکھا جائے گا؟ یافور۔ نبی پاک نے وہ ہمار نو سے اپنی زبان سے گدھا کہنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سواری کرتے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نو بلانا ہوندا، وہ اپنے ہمار مبارک نو بھیجتے سن۔ وہ جڑا ہمار مبارک سی نہ جاندا صحابی دے نا، وہ دروازے دے تے جا کے سر رکھدا، دروازے سر دے نال دروازہ کھٹکھٹاندا۔ صحابہ نو پتہ چل جاندہ کہ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجے ہیں، اور صحابی نبی پاک دی بارگاہ چ آ جاندے۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا ہے تے بیرے جڑا نا ابی الہیثم، اج بھی وہ کنواں موجود ہیں، او دے اندر جا کے جڑا نا اے گدھا خود ہی یعنی نبی پاک دے فراق دی وجہ تو ڈگیا اور خود جڑا نا فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو دس تیری نسل ابا اجداد کی سن؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ویکھو جانور ہو کے نبی پاک نہ کلام کردے نے، جانور ہو کے نبی پاک نہ کلام کردے نے، اور حضور علیہ السلام جانوراں دیاں بولیاں بھی سمجھدے سن۔ حضور علیہ السلام جانوراں دیاں میرے کول بے شمار حدیثاں نے پڑھ کے ویکھو کہ جانوراں نے عربی دے اندر، عربی زبان دے اندر نبی پاک نے کلام کیتا ہے، جانوراں نے عربی زبان دے۔ نبی پاک نے فرمایا تو اپنے ابو اجداد دے بارے دس۔ وہ گدھا کہنے لگے یا رسول اللہ میری نسل ابو اجداد دے چ 70 ایسے سن گدھے جنہاں دے اللہ نے نبیاں نے سواریاں کیتیاں۔ میں ایک یہودی کول ساں اور مینوں پتہ ہے کہ تسی آخری نبی کائنات چاہ گئے ہو، یہودی میرے تے سوار ہون لگتا ہے تو میں گرا دینا، میں مارتا ہی پکھا رکھتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کدی انہوں اپنے اوپر سوار نہیں ہو دیتا۔ ایک واری بھی کوئی یہودی میرا مالک میرے تے سوار نہیں ہویا۔ تے نبی پاک نے فرمایا میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ عرض کیتی اے اللہ دے پیارے تسی اللہ دے آخری نبی ہو، تسی اللہ دے آخری نبی، تیاڑے تو بعد نبی آنا کوئی نہیں اور میری نسل اگو چلنی کوئی نہیں۔ اے ہمار گدھا ہو کے، اے نہیں کوئی چیف جسٹس سی، گل سمجھ آئیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری جا رہے سن سواری تے ہمار مبارک تے، وہ سواری جڑی نا پھدکن لے پئی ہے۔ بخاری شریف دے اندر شروع دے حدیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، ایک شاخ لئی وہ دے دو ٹکڑے کیتے تے دو قبراں تے لاتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی معاملہ سی؟ آپ نے فرمایا میں جدوں جا رہا سا نا اے دو قبر والے نا جڑا نا عذاب ہو رہا سی، میری سواری نے ویکھ لیا، میری سواری نے گویا جس سواری دے اوتے اللہ دا نبی سوار ہوئے نا او سواری نو بھی اللہ تعالیٰ غیب دا علم عطا فرما دیندا ہے، او سواری نو بھی پتہ چل جاندا ہے کہ مٹی دے نیچے کی ہو رہا ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ جڑا نا قبر والا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچدا، تو دوسرا جڑا نا چگلی کردا سی۔ آپ نے فرمایا جنی دیر تک اے شاخاں تر رہن گیاں انی دیر تک جڑا نا اللہ تعالیٰ نے دے عذاب دے تخفیف کرے گا۔ میں گل کرن لگا کہ جانوراں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، جانوراں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، پتھراں نے نبی پاک تے درود و سلام بھیجیا، درختاں نے آ کے نبی پاک نو سجدے کیتے۔ او تسی کیڑے لوگ ہو اور کیڑیاں تسی اپنی تعلیماں پڑھیاں نے اور کیڑے تسی سلیبس پڑھے نے کہ تسی اپنے آپ نو اتنے بڑے عہدیاں دے اوتے لائی جاندے ہو، اور جس انداز سے لے کے جاندے نے انج ہی لے کے جاندے نے جو آج کل سیاست دے نال ہویا ہے۔ انج یہ لوگ جڑے نا انج ہاتھ پڑھ کے دے جناب اوتھے اپنے عہدیاں دے اوتے جا کے نہ انہاں نوں یہ یاد رہندا کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، انہاں نوں صرف انی گل یاد رہندی ہے کہ ساڑھے کولوں جڑا نا یورپ خوش ہوئے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ کدی تیڑے تو یہودی خوش نہیں ہون گے، کدی تیڑے تو عیسائی راضی نہیں ہون گے، جنی دیر تک تسی انہاں دی پیروی نہیں کر لیندے تے انہاں نو راضی کردیاں اپنے نبی نو جڑا نا وہ ناراض کرن دے نے، اور جننے فیصلے دیندے نے یورپ وال ویکھ کے دیندے نے کہ اسی کیوں پلا دیندے نے۔ ذرا آخری گلاں سنو، اے کیوں انج دے فیصلے دیندے نے، اے بھی ذرا غور کریا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا تے ایتھے جج بندا جو ریٹائر ہوندا پاکستان چ تو رہندا کون نہیں،
گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہے ہیں، تو فیصلے انہوں نے خوش کرنے واسطے دینے، جب اسی اتنے جاواں گے نا سانوں اپنے ملک دی نیشنلٹی دے دیں گے، سانوں اپنے ملک دی اسی کہنے 4 دن دی زندگی ہے، صرف 4 دن دی زندگی ہے۔ جڑے نبی دے غلام ہوندے نے نا، مینوں یاد آ گئی ایک وزیر اعظم سی پاکستان دے ظفر اللہ جمالی، ظفر اللہ جمالی نون لیگ دے دور دے اندر جدوں ختم نبوت شک دے اندر تبدیلی ہوئی ہے نا، وہ اس وقت پارلیمنٹ دے اندر آیا اور انہیں آ کے کہا مینوں 39 سال ہو چکے نے، کہندہ 39 سال ہو چکے ہیں میں ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرن جانا وا، روزے پاک دی زیارت کرن جانا، حج عمرہ کرن جانا۔ کہندہ کہ جدو اس وقت تسی پاکستان دے قانون دے وچوں ختم نبوت دا قانون ہی ختم کر چھڑے ہیں، حضور علیہ السلام دی ذات نہیں تسی قانون چوں جڑا نا ختم کر چھڑے ہیں۔ کہندہ جدو ہون میں بے شک وزیر اعظم ہاں، لیکن جدو میں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معاہدہ شریف دے سامنے میں گزراں گا تو میں کیڑا منہ لے کے اوتھے گزراں گا؟ گل سمجھ آئی ہے؟ انہیں اسمبلی جو وزیر اعظم نے اس وقت کیا اور انہیں کہا کہ میں آج تو بعد جڑا نا اس اسمبلی چو استعفیٰ دینا۔ مشرف دور دے وزیر اعظم سے ظفر اللہ جمالی، تو اللہ تعالیٰ چلو جنہاں لوگوں نے تے دین دا کام کیتا ہے انہاں دی قبراں تے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ کرے۔ جس وقت پٹو نے جڑا نا قادیانیوں نے کیا نا اے قادیانی جڑے نا کافر نے تے وہ جڑے نا سمری سی ادھو تے سین کیتے تے پٹو نے ایک لفظ کیا سی، انہیں کیا کہ میں اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جڑا نا ادھو تے میں سین کیتے رہے اور کہندہ میں گھبراندہ نہیں ہے اس واسطے اگرچہ میں پھانسی ہو جائے گی لیکن ایک گل دی میں امید ہے وہ دی دنیا دے معاملات وہ دے نال نے نہ کو میں ایسی پیپل پارٹی دے ہیں، اسی مولوی لوگ ہیں، ساڑھے پیچھے سارے لوگوں نے نماز پڑھنی دی ہے، عمران خان دے منن والے بھی پڑھ دینے، نواز شریف دے منن والے بھی پڑھ دینے، فوج دے منن والے بھی پڑھ دینے۔ اسی الحمدللہ کلمہ پڑھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، کلمہ پڑھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اسی علماء ہے کہنے ہیں او دی نجات واسطے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قانون دی برکت دے نال ہی اللہ تعالیٰ ان جڑن انہوں دے گناہ معاف فرما دے۔ تے اس واسطے گل لے کہ اسی مسلمان ہاں اور اے جڑے حکمران نے انہاں نوں سوچنا چاہیے اے 4 دن دی زندگی ہے، سمجھ آئیے پھر قبر پتہ نہیں کنیاں صدیاں، میرے استاد خادم سید ادریس صاحب فرماندے ہوندے سن پتہ نہیں کنیاں صدیاں قبر دے اندر رہنا ہے اور پتہ نہیں کنے من مٹی دے اندر رہنا ہے۔ کسے نے دعا کرن آنا ہے کہ نہیں آنا، کہ پترا نے بھی دعا کرن آنا ہے کہ نہیں آنا، تیاں نے بھی کسے نے دعا کرن آنا ہے کہ نہیں آنا، کوئی عزیز و اقارب نے بھی کہندے ساڈے تو پہلا بڑے چلے گئے، لیکن ایک گل دا مان ضرور ہے، فرماندے ہندے سن ایک گل دا مان ضرور ہے، مان ہے کہ اسی اہل سنت و جماعت دے جڑے علماء ہیں نا انہاں نے نبی پاک دی عزت تے پہرا ضرور دیتا ہے، انہاں نے ختم نبوت دے اوتے پہرا ضرور دیتا ہے اور سانو ایمان اور یقین ہے کہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی یہ خدمت نو قبول بھی فرمان گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک ساڈی سفارش بھی فرمان گے۔ تے آخر تے نعرہ بس لانے گل ختم کرنے ہیں، تاجدار ختم نبوت صحیح گل میں انی کل کل کے تقریر کی انہوں کو سارے پیچھے این جی بیٹھے ہوئے نے، آخر میں بھی وہی روٹی کھانا وا، میں کو عبادت نہیں کھا لینا، جو تسی 2 کھا لو گے تو میں 2.5 کھا لاں گا، لیکن یہ تو نہیں نا ان کے قاری کلا بولتا رہے ہیں، قاری نے کلمہ ود پڑھیا تو وہ جا کے پھانسی دے پھندے تے چڑھے، اہی چپ کر کے آگے بہ کے 2 رکعتاں پڑھنیاں 2 ہی نے، 2 پڑھنیاں نے تو بعد چو قاری کہہ لیتا رہے کہ یار ساری پڑھ کے جایا کرو نماز، اینج جاندے نے جس طرح پتہ نہیں کوئی جیل چوں نکلے ہوندے نے، اینج سارے دروازے تو دروازہ ایک لگا ہوا ہے، جو تیسرے کھلے ہوندے پتہ ہی نہیں چلنا تے حال کی ہونا سی۔ سارے ذرا غور کریا کرو، میں گل بڑی پتے دی کرن دیا، اج تو میں گلاں بڑیاں کرنیاں سن لیکن میں کہنا وا کہ کی گلی اقبال نے کیا سی کہ اقبال سنے گا کون تیری، یہ انجمن ہی بگڑ گئی ہے، صلح کلیے جیسے لوگ نے گل سندے گھٹ نے لیکن مخالفت زیادہ کرتے ہیں، گل سندے گھٹ نے تو مخالف کہندے تم ہی آیا تم ہی آیا تم ہی آیا، میں تیرے گھروں میں روٹی کھا لاں گا، تیرے گھروں میں ایک چاہ دی پیالی تے جڑے نا وہ وکن والے لوگ نے، لیکن جڑے محمد عربی دے غلام ہوندے نے نا فیض آباد گئے لبیک والے اس وقت جڑا نا گولڑا شریف والے جڑے نا وہ صلح کران دے سن کہ چلو انہاں لوکاں دے نال صلح ہو جاوے کسے طرح، لاہوروں آئے نے انیاں گولیاں کھادیاں نے اننے جڑے نا شیل 22,000 شیل کھادے نے، تے انہاں نے کہا کہ جا کے جڑے نا جڑے ساڈے لوگ گئے تے جڑا نا ڈسکس وغیرہ کرن وزیراں مشیراں دے نال تے آ کے انہوں نے استاداں نو کہا کہ چلو کوئی نرمی کر لو کچھ نہیں ہو چلنا، اگوں نہیں کرن گے انہوں نے معاف کر دیں۔ استاد فرماندے نے تینوں کہندا کون ہے کہ تسی جا کے انہاں کو چاہ دی پیالی دے تے ویکھ کے آئیو، گل سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دین کولوں نبی پاک دے در تو کمی کیڑی ہے کہ جڑے تسی انہاں کولوں روٹیاں کھان جاندے ہو۔ اس واسطے گل ہے کہ جنہ میں کلمہ پڑھیا ہے انہیں تسی بھی کلمہ پڑھیا، 2-3 نعرے لانے ہیں، نعرے تکبیر،
नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबुव्वत। ये मैं कई वेखने वो मेरे हाल वेखने कर सा पता नहीं की करन की कड्डन लगे ने वो को मदारी नहीं में करन नबी पाक दा नारा लान दे जरा उच्ची कहो ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और